خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کا لانچنگ پیڈ جس کی طرف سب کی نظریں ہیں. اوبویسلی وفاقی حکومت کا اپنا کردار ہے, پنجاب حکومت کا اپنا ہے, لیکن سیاست کا مرکز اور محور جو اس ٹائم ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت ہے, اور اسے محفوظ رکھنا وہ پی ٹی آئی کی سب سے اہم ترجیح ہے. لیکن ابھی تک جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی, انہوں نے اپنی کابینہ تشکیل نہیں دی. اب اس سچویشن میں بہت ضروری ہے کہ یہ حکومت محفوظ رکھنے کے لیے ایک مختصر کابینہ تشکیل دی جائے, کیونکہ اب سے آن ورڈ یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی ہیں کہ اگر کابینہ تشکیل نہیں دی جاتی تو گورنر جو ہے وہ آرٹیکل 234 کے تحت صدر کو یہ سمری بھیج سکتے ہیں کہ صوبہ آئین کے تحت نہیں چل رہا, کیونکہ آئینی اسکیم کے تحت جو حکومت ہے وہ ایک شخص ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وہ کابینہ ہے. یعنی اگر آپ وفاقی حکومت کو دیکھیں تو اس میں بھی وزیر اعظم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک وہ فیصلہ مشروط نہ ہو کابینہ کی منظوری سے. یعنی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ ہے, صرف وزیر اعظم نہیں ہے. اسی طرح یہ اصول لاگو ہوتا ہے سارے صوبوں کے اوپر, اور صوبائی کابینہ جو ہے وہ ایکول ٹو حکومت ہوگی. تو وزیر اعلیٰ اکیلے جو ہے وہ اپنے حکومتی اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتے سارے کے سارے, یعنی وہ اکیلے فیصلے کرتے رہیں تو ان کو آئینی کور بھی مل جائے کہ یہ حکومتی فیصلہ ہے, یہ تھوڑا سا مشکل ہے. ڈے ٹو ڈے 1 2 3 4 دنوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن لمبے عرصے کے لیے یہ مشکل ہے. اب یہ باتیں گردش کر رہی ہیں یا اس کے اوپر سنجیدگی سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جلد از جلد سہیل آفریدی کو ایک مختصر کابینہ تشکیل دے کے اپنے حکومتی فیصلوں کو آئینی کور دینا ہوگا. اگر وہ یہ نہیں کرتے اور انتظار لمبا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو, اور دوسری طرف یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ ملاقات نہ ہو پائے, تو پھر کیا ہو سکتا ہے, ایک ٹریپ ایسا ہو سکتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ ابھی تو ظاہری طور پہ وزیر اعلیٰ کی لائن اینڈ لینتھ پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ گورنر کی وزیر اعلیٰ کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے کرا دینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کی فیور میں بیانات دے رہے ہیں. لیکن ان کیس اگر اس معاملے کی وجہ سے کابینہ کی تشکیل تھوڑا ڈیلے ہو جاتی ہے تو گورنر ایک اور کام بھی کر سکتا ہے کہ وہ آرٹیکل 234 کے تحت صدر پاکستان کو یہ سمری ارسال کر سکتے ہیں کہ صوبائی معاملات آئینی اسکیم کے تحت نہیں چل رہے, اس لیے اس کا جو نظام حکومت ہے وہ وفاق کے کنٹرول میں لایا جائے. تو اس کے بعد پھر ایک ایسی چیز شروع ہو جاتی ہے جو ارریورسیبل, یعنی اگر یہ ایک بار کام ہو گیا تو اس کو ریورس کرانا مشکل ہو جائے گا, پھر عدالتوں میں جائے گا معاملہ, وہاں پہ کیا سچویشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے رائے یہ آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو اپنا لانچنگ پیڈ محفوظ رکھنے کے لیے, یعنی اپنی حکومت قائم دائم رکھنے کے لیے ایک مختصر کابینہ, بے شک وہ کوئی 4-5 لوگوں کے اوپر ہی مشتمل ہو, وہ تشکیل دے دینی چاہیے. یہ کچھ دنوں پہلے ہم نے بیرسٹر گوہر کا بھی یہ بیان سنا تھا کہ ہم مختصر کابینہ تشکیل دیں گے, باقی پھر عمران خان سے جب ملاقات ہو تو اس میں ایڈ آن کرتے جائیں گے. اب کل کا دن جو ہے وہ کروشل ہوگا, اس حوالے سے میرا خیال ہے ڈیسائسو ہوگا. اگر تو کل منگل کا دن ہے, عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے, عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب ہائی کورٹ میں تھے جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے, تو ہم نے ان کے سامنے, میں بھی کھڑا تھا, یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ بھی کھڑے تھے, اور چیف جسٹس کے سامنے ہم نے نام لکھ کے دیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کرائی جائے, اور ان کے سامنے ایگری ہوا, لیکن جب گئے تو ملاقات نہیں ہو پائی. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی, ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ آرام سے چلیں, دھیرے دھیرے چلیں, یہ کوئی ٹارزن نہ بنے, تو اب جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی. لیکن جو گزشتہ روز بیانات دیے گئے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے, جو کہ کافی سخت لب و لہجے میں دیے گئے, اس کے بعد سچویشن پھر سے بدل گئی ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا منیب فاروق کا بیان, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام آ چکا ہے کہ جناب ایسی کی تیسی وزیر اعلیٰ کی. یہ بہت ہی کوئی عجیب سی بات انہوں نے کی ہے, لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میسج آیا ہے کہ ایسی کی تیسی اب نئی ملاقات کرائی جائے گی, اور اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر یہ ٹریپ ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت کے لیے مشکل پیدا کر دی جائے کہ وہ کابینہ بنا ہی نہ سکیں. لیکن اس سے بچنے کے لیے انہیں مختصر کابینہ تشکیل دے دینی چاہیے, باقی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے وہ اپنے فیصلے کریں. اب کل کا دن دیکھنا پڑے گا کہ یہ جاتے ہیں, اور اگر تو ملاقات ہو جاتی ہے پھر تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, میرا خیال ہو جانی چاہیے. اتنی بھی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ 3 دفعہ وہ گئے اور ملاقات نہیں ہونے دی گئی. تو یہ جو ہے نا کہ ایسی کی تیسی والا جو بیان ہے جو منیب فاروق نے دیا کہ انہوں پیغام آیا کہ جناب ایسی کی تیسی, یہ بیسیکلی
وزیر اعلیٰ کی ایسی تیسی نہیں ہے. یہ میسج جو ہے یہ بیسیکلی تو حکم کس کا ہے؟ کوئی وزیر اعلیٰ نے تو اپنے دفتر سے بیٹھ کے تو حکم نہیں جاری کیا کہ ملاقات کرائی جائے. یہ عدلیہ کا حکم ہے, یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم ہے, اور خالی چیف جسٹس کا بھی نہیں ہے, یہ لارجر بینچ کا حکم ہے. تو یہ جو ایسی تیسی والا بیان ہے یہ میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتا یہاں پر. اور اگر یہ ایسی کوئی پالیسی ہے بھی تو اس کو سرے عام اس طرح سے آن نہیں کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس کا الٹیمیٹ اثر جو ہے وہ آپ کی عدلیہ کے اوپر آ رہا ہے, نہ کہ وزیر اعلیٰ کے اوپر. مین وائل ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی کہ سیاسی مخالف کون ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ کا سب سے بڑا سیاسی مخالف اس ٹائم اسمبلی میں کون ہوگا؟ اوبویسلی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا. جے یو آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ اتارا تھا نا کہ جناب ہم اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں گے, لیکن ان کی جماعت کا ایک رکن بھی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ بے شک وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں ہم نے الیکشن لڑا, لیکن چونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے اور اس ایوان نے قرارداد منظور کی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے, تو پھر یہ پیغامات کیوں دیے جا رہے ہیں کہ ملاقات نہیں کرائی جائے گی؟ تو وہ کہہ رہے تھے, مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر اسپیکر رولنگ دے. مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, پتہ نہیں یہ کون سا ٹوپی ڈرامہ ہمارے صوبے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ ہمارا چیف منسٹر چاہے ہم نے اس کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کیا, ہم نے جو بھی کیا وہ ہمارا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ لوگ اس کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ یہ تو اس پارلیمان کی بھی توہین ہے, اس صوبے کی بھی ساتھ جاتی ہو رہی ہے, اور اس وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی جاتی ہو رہی ہے. میں فلور آف دی ہاؤس یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم جو آئین و قانون کے مطابق جو بھی باتیں ہوتی ہیں, جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہیں, انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس میں برابر کھڑے رہیں گے. تو آپ کا جو سب سے بڑا سیاسی مخالف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے, تو پھر یہ تجزیہ نگار آ کے کس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ ایسی کی تیسی. اینی ہاؤ, اب آ جائیے ذرا دوسرے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں. اس وقت شہر اقتدار میں یہ بازگشت ہے کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے اور اس کے لیے ملاقاتیں شروع ہو گئیں. آج جو پہلی ملاقات, بڑی ملاقات ہم نے دیکھی وہ بلاول اور مولانا کی ملاقات تھی. اسی ملاقات کو لے کے یہ کیا سرائیاں بھی ہیں کہ شاید مولانا کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے نمبرز اور یہ سارے نمبرز مل ملا کے اب چونکہ اپوزیشن لیڈر بننا ہے تو ان کو بنا دیا جائے. یہ کیا سرائیاں؟ تو جو مولانا کو بہت قریب سے کور کرتے ہیں جرنلسٹ, میں نے ان سے رابطہ کیا, ان سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے, یہ ملاقات خالصتاً 27ویں ترمیم کے لیے تھی یا مولانا کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری آف دی ریکارڈ مولانا سے بات چیت ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مولانا کے مطابق یہ ملاقات خیر سگالی کے طور پہ تھی, یعنی کوئی ایجنڈا میٹنگ نہیں تھی کہ اس میں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہوں. ایز پر مولانا ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ کیا آپ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی نشستوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے, اس لیے ہم اپنی جو نشستیں موجود ہیں اسی کے اوپر یعنی اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے, لیکن اپوزیشن لیڈر بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ مولانا کی جانب سے انہیں کنفرم کیا گیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ملاقات میں 27ویں ترمیم سے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن مین وائل میں آج ایک نیوز چینل کے اوپر ہیڈ لائن سن رہا تھا, جیو نیوز کے اوپر ہی, جس میں یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ نئی قانون سازی یا آئینی ترمیم جو ہے وہ حکومت کو پرپوز کی ہے. آئندہ کا جو سیٹ اپ ہوگا, نگران سیٹ اپ, اس کے حوالے سے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 60 روز کی بجائے 90 دن میں الیکشن کرائے, اور یہ جو حلقہ بندیاں اور یہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ 30 دن کی بجائے 45 دن کیا جائے. تو وہ ایک آئینی تبدیلی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے, آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو اگر الیکشن کمیشن پرپوز کر رہا ہے حکومت کو کہ یہ آئینی ترمیم کی جائے, دیٹ مینس کہ مستقبل میں آئینی ترمیم ہونے والی ہے. اور ہواؤں فضاؤں میں تو بہرحال یہی بات ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی آئینی ترمیم ہوتی ہے. بہرحال مولانا نے یہ بتایا کہ وہ فی الحال آئینی ترمیم کے اوپر بات نہیں کی انہوں نے, اور نہ وہ اپوزیشن لیڈر بننے کا ان کا کوئی ارادہ ہے. مین وائل جو عمر ایوب صاحب نے درخواست اپنی سپریم کورٹ سے واپس لی ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے الیکشن کمیشن نے بطور اپوزیشن لیڈر غلط ڈی سیٹ کیا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ واپس لیا جائے, تو اب جا کے انہوں نے وہ اپنی پٹیشن سپریم کورٹ سے وڈرا کر لی ہے. بیرسٹر گوہر کے ذریعے وہ دائر کی گئی تھی اور انہوں نے ہدایت کیا کہ یہ وڈرا کر لی جائے. اس کا مقصد خالصتاً یہ ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی جگہ اپنی اہلیہ کو الیکشن کانٹیسٹ کرائیں گے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہری پور کا جو الیکشن ہے NA-19 ہے غالباً, اس میں ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان کے لیے کیمپین کریں. تو اب وقت کم رہ گیا ہے, میرا خیال نومبر کے تیسرے ہفتے میں غالباً یہ الیکشن ہونا ہے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ پوری کیمپین جو ہے وہ اس حوالے سے کریں. تو ایک طرف یہ بحث ضرور چل رہی ہے کہ عمر ایوب کی اہلیہ کو کیوں ٹکٹ دیا گیا, کیا یہ موروثی سیاست نہیں ہے یا خاندان سے باہر ٹکٹ نہیں دیا جانا چاہیے تھا. یہ بالکل ویلڈ کویشچن ہے اور لوگوں کو پوچھنا چاہیے. لیکن جنہوں نے ٹکٹ دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب کی اہلیہ جو ہے وہ سیاسی کارکن کی تعریف پہ پورا اترتی ہیں, کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے ایکٹیو پالیٹکس میں شامل رہی ہیں.
मुझे नहीं पता, ذاتی طور پہ میں نے ان کو شاید کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور اس بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہے، لیکن جو حلقے کے مقامی لوگ ہیں وہ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی وہ حلقے کی سیاست میں اتنی ایکٹیو تھیں کہ انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا جاتا، یا یہ خالصتاً موروثی سیاست کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ضمنی الیکشن کے حوالے سے ٹکٹ دیا جائے، یا تو ضمنی الیکشن لڑے ہی نہ جائیں، یا پھر نوجوانوں کو ٹکٹ دیا جائے جن کی عمر جو ہے وہ 30 سے 35 سال کی ایج بریکٹ میں ہو، یا زیادہ سے زیادہ 40 سال تک۔ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے۔